اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے، اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہے، لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب وہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا، ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا، لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو، علماء کا جمع غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہے۔ زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر، یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے، یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار، اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، شراب کی نشستوں کو آگ آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے، وہ مجھ پر بھی آنی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے، وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے، وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی سی پہ بس نہیں، جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو، اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اگر کسی کے پیٹ میں ببل کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببل کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببل کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں، زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں، ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی۔ یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تکلیف، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟
کبھی نہیں دیکھی ہوگی کسی نے کتنا ستائے، کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، کاروبار کتنا اجڑ جائے، کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کچھ نہیں. اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں. کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو. لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے. اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں. فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں. مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں. یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی. لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی فرماتے سورہ یاسین پڑھو. اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں. اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے. جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو. قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو. قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو. آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم اللہ اکبر جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری. جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. قیصر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے. آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو. صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں. کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو. اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل، فخر الاماثل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف، آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، وہ تفسیر بھی پڑھو، بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے. اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو. آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے، جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی
तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके देख, कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह जब वो दुश्मन मगलूब होगा आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो, सबकी किताबें पढ़ने वालों रब की किताब पढ़ के देखो, सबकी किताबों पे दिल देने वालों रब की किताब को दिल देखे देखो। मेरे आका फरमाते हैं जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। जिस घर में तिलावत ना हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले। एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है। ए जवानों, अब दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना खित्ते की तरफ बुलाया, ना कबीले की तरफ बुलाया, हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह। तो फैल इब्न अमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते। मक्के के वो दुश्मन, वो गुंडे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे, वो घेर लेते। उनमें ऊंचा और बड़ा नाम जो है, अल्लाह अकबर, उस बदमाशी में अबू जहल का है। ये बड़ा ज्यादा बदतमीज था, इसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो फैल कहते हैं अबू जहल मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, तो फैल मोहम्मद को तो जानते हो ना? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन नाम सुना है। कहा आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि उन पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो फैल उनके करीब ना जाना, जो उनके करीब जाता है माज़ अल्लाह वो जादूगर हैं, उनके जादू का शिकार हो जाता है। तूने भी करीब ना जाना, वरना तू जादू का शिकार हो जाएगा, तू अपने मजहब से बदजन हो जाएगा, तू अपने मजहब से दूर हो जाएगा। तो फैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपगंडा किया। याद रखना, बुज़दिल दुश्मन हमेशा प्रोपगंडे से काम लेता है, लेकिन अहले हक को प्रोपगंडे से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक वाले हैं उनको प्रोपगंडे की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमेशा बुज़दिल दुश्मन प्रोपगंडे का सहारा लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर का एक जुमला है, वो फरमाते हैं फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। आज भी इस्लाम का बुज़दिल दुश्मन गलत प्रोपगंडा कर रहा है, इन्हें करने दो और बहुत करने दो। आप कुरान के सांचे में ढल जाओ। फूल पे पैरा बिठा सकते हैं, खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। मुसलमान जवान कुरान में यूं ढल जाए कि ताकों का कुरान किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुरान है लोग उसको देख के पुकार करके कहे जब गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। हमें कुरान के
सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने ज़मीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं। व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, और कुरान कितने लोग सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें, हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा हो, दुनिया की कोई चीज देख पाता है, और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूं, अंधे उठोगे कुरान ना पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला, डॉक्टर बनने का टाइम मिला, इंजीनियर बनने का टाइम मिला, वकील बनने का टाइम मिला, व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे। चलाएं, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ ना कुछ डालते रहते, क्योंकि कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तब हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा तारी है एकदम, और लोग हंसते हैं इस्लाह करने पर। हुजूर की बातें हो रही है, मोबाइल में है, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है? महरूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था, गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए, उस दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा, उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो। और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो, और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से, तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन पहले कुरान के कारी बनो, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। जो डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी वो ईमान की डिग्री होगी, जो डिग्री कब्र तक जाएगी। बल्कि जो कुरान दुनिया में पढ़ता था, उसको कब्र में भी तिलावत का शरफ नसीब होगा, कब्र में भी वो कुरान पढ़ेगा। कुरान से शौक पैदा करो, कुरान से ज़ौक़ पैदा करो, और जब कुरान पढ़ने लगोगे तो मेरी बात पर आपको यकीन आएगा। आज नहीं आता, आपको कुरान के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। कुरान आपको बड़ा खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है मेरे भाई, अल्लाह का कलाम क्या चीज़, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। ये बात कह दूं, खुदा से अच्छा कोई नहीं, उसके कलाम से अच्छा किसी का कलाम। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, जो सिर्फ अपने बच्चे को देख के नाजरा कुरान पढ़ा देता है, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। लेकिन खाला अम्मा से नहीं पढ़ाना, अरे गहरे से नहीं पढ़ाना। जो बेहतरीन कारी मखरज के साथ सही पढ़ा सकता हो उसको पढ़ाना, क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के लिए तुम हजारों रुपए खर्च करते हो,
تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچہ کرو۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں۔ کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے، اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے، تو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جائیں بطور مفہوم پیش کروں، چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی، اور غلاف کعبہ سے چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے۔ یا اللہ پاک، کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی، میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کا انداز کیا ہوگا۔ آواز خوبصورت، کلام خوبصورت، اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں۔ طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں، یعنی نظم بھی نہیں، یہ نثر بھی نہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، نظم کہیں تو کیسے کہیں، نثر کہیں تو کیسے کہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے چلے جائیں، اس کا کوئی جواب ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آئے کہاں سے لائے کلام؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔
मजनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला आलिही यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। ये रानाइया तो देखे करोड़ों रदीफ और काफिये भी हैरत से तक रहे हैं कि आखिर इस कलाम को कहे तो क्या कहे। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में सवाल ही नहीं बल्कि जिस्म में जान। लाओ रदीफ और काफिये की ये रानाइयां, लेकिन ना हम उसको रदीफ कहते हैं ना काफिया कहते हैं। कुरान की रानाइयां क्या है? अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह अल्लाह इख्तिसार देखें तो यहाँ तक इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इख्तिसार की इंतहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस। अल्लाह अल्लाह। और माने का हाल ये तवज्जो करे, किसी के कलाम में इतने माना नहीं। तवज्जो है आपकी, जिसके रब के कलाम में माना। कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, मानी का नुज़ूल आज भी गुलामों के दिल पे हो रहा है। ऐसे ऐसे माना, जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम हय्यो कय्यूम का। एक मर्तबा सुना दूं आपको, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। लोग माना ढूंढते ढूंढते थके, अलग अलग माना, रोज नया माना। कोई बन के तो देखिए उस दर का गुलाम। एक बार हजरत उबई बिन काब ने तिलावत की, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पूछा कि इसका मतलब क्या है? मतलब तो बहुत थे। उस दिन बयान ये किया, वल अस्र ज़माना मुराद है महबूब का ज़माना है। वल अस्र, अस्र अस्र, इससे नमाज असर भी है, वक्त असर भी है, लेकिन मेरे इमाम ने इसका तर्जुमा कई तफसीर का इतने मजमुआ निचोड़ कर ये लिया, ज़माने महबूब की कसम। वल अस्र का मतलब महबूब तेरे ज़माने की कसम। क्यों? इसलिए कि सारे ज़मानों से बेहतर ज़माना महबूब तुम्हारा ज़माना। खैरुल कुरूनी करनी, खैरुल कुरूनी करनी। आका फरमाते खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। तो लोगों ने कहा करनी से क्या मुराद, मतलब मेरे जमाने से क्या मुराद? तवज्जो है आपकी, आशिक किसी तरह की बातें करते हैं। करनी से क्या मुराद, करनी से क्या मुराद? वह हुजूर का विसाल हो गया, जमाना खत्म का नहीं। जब तक खिलाफते राशिदा कायम रही, हुजूर का ज़ाहिरी ज़माना मौजूद रहा, क्योंकि हुजूर ने आसरी नहीं फरमाया बल्कि करनी फरमाया। क्योंकि आसरी कहते तो भी काम हो जाता, करनी क्यों फरमाया? करनी, 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 जिसमें कौफ है, रा है, नून है, या है, मतलब इसमें भी 4 हरूफ हैं। करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। तो करनी का मतलब क्या? तो उशाक कहते हैं, उशाक कहते हैं काफ से मुराद। तवज्जो करें, उशाक कहते हैं काफ से मुराद ये सिद्दीक की काफ है। करनी में काफ, सिद्दीक की काफ है, रा उमर की रा है, नून उस्मान की नून है, या अली की या है। मतलब बताया अबू बकर उमर उस्मान के जमाने को मुझसे जुदा करने की कोशिश न करना। 4 यारों का जमाना भी मेरा जमाना। करनी, अब जिनको खिलाफत राशिदा समझ में नहीं आती, वो कोई और रास्ता ढूंढ ले। 4 यारों के बगैर किसी का ना गुजर है ना किसी का बसर है। इसलिए कि जो 4 यार वाला है वही मुस्तफा जान रहमत के प्यार वाला है। जो 4 यार वाला है वही सच्चा अहले बैत वाला है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। करनी, करनी, पहले अबू बकर का काफ लाया गया, पता चला पहला जमाना अबू बकर सिद्दीक का हो गया।
بہرحال تو عرض کر رہا تھا والعصر، زمانے محبوب کی قسم، اور فی ان الانسان لفی خسر، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے۔ توجہ کریں قرآن کے درس، اور بھی تفاسیر ہیں، یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومن سبلنجی سے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے، ہاں تھوڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہہ گئے، تو جہاں سے کہہ گئے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، آپ کو کتاب ملے گی۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں، جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ پھر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے، وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے، وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے، وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضی مراد۔ چار یار کی شان قرآن یوں بیان، لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے چار یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان ہے۔ اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے۔ بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے، تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز چہرہ کیسا ہوگا؟ دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا، کیسا ہی تھا، کیسا تھا بتاؤں؟ آفاقہا گردیدم بہرے بتا ورزیدم، اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورى کہتے ہیں آفاقہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری پری پیکر نگارے سر و قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، یہ شان ہے۔ بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے، میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ اللہ طفیل نے کہا یہ شان، یہ انداز، یہ ادائیں، اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا، دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں، گفتگو کا انداز تو دیکھیں، کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے، زمانہ خرید لے۔ اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا۔ ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے۔ یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ اس کو مولانا جمیل الرحمن کے دو مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں، کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی یہ طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ کیا حسن ہے کیا جمال ہے، زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر، توجہ کریں، زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے، اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے۔ اگر خرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے باقی حرمت میں لاکھوں سلام۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائے، اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے۔ علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت گیسوئے قرآن
تفسیر قرآن کے سویت آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کے سویت روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو، اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی، اور کہتے ہیں روئے تو قرآن ماں میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے، ایمات ہوئی آپ بھی ایمان ہے، آپ بھی ایمان ہے۔ اور بریلی سے عبدالرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ماز الفابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں، فرمایا میں محمد ہوں۔ بھئیہ بیٹھو، تھوڑا ٹائم بچا لو، سردی کا خیال کرو، لوگوں کی ضرورت کا خیال، اللہ عمر دراز دے آپ کو۔ تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے، کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں، حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے، لیکن میرا ٹائم بچا جائے، جلدی ختم کرنا ہے، بہت دیر سے بیٹھے۔ ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو اٹھ۔ یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے، میرے دل کی گہرا، آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے۔ جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے۔ کون ہے آپ؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں، آپ بھی محمد ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا نماز پڑھو۔ پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو۔ اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد آج نماز نہیں۔ سب پڑھیں گے مولانا، نماز نہیں پڑھنا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضور بیزار ہیں، کچھ کر لیں آپ، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا۔ حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہاں وقت نہیں۔ فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے۔ فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو، یہاں تک فرمایا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے بندو، کچھ ڈرو، خوف کرو۔ یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے۔ ہاں شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے۔ نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے، اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا۔ فرمایا کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو وین نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ وہ فرمایا یہی تعلیم ہے۔ وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بہکاتا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن میری بات یہ کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ طفیل قرآن سن کے مسلمان ہے، اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے۔ سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے۔ کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی۔ فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کریں ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آئے ہیں، ایسا ظلم نہ کرو، محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو۔ ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں اور نشانی دے دی ہاتھ پہ، اللہ اکبر۔ ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت،
لیکن سب کو حسن دکھایا, کسی کو خوبصورت بنایا نہیں ہے. ہائے ہائے, ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ایسے خوبصورت ہیں, ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے, خوبصورت بنا بھی دیتے. اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے کا. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے. یہاں بھی ایک بات خاص سن لو, آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا, ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے. میرے بھائی دین کا کام کر لے, کسی کو سدھار لے, کسی کو سنوار لے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے, لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا. بہرحال یہ الگ عنوان ہے. تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا. حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے. اس طرح قرآن نے, بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو, ہائے ہے ہر بات پیاری, فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا. آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا, اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا. قرآن سے مدینہ فتح ہوا. مکہ تلوار سے, حالانکہ تلوار چلی نہیں, لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو. اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. پتا چلا قرآن فاتح ہے, تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے. قرآن کے قریب کرو, محنت کرو, مشقت کرو, لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ. لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب پکڑ لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو, قرآن پر عمل کرو. اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں, حسین ہر جگہ ہیں, حسین نگر نگر ہے, حسین ڈگر ڈگر ہے, حسین زبان زبان ہے, حسین دل دل ہے, تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے. میرے حسین نے تو بات شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے, لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے. اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جدا نہیں ہوں گے, یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا, قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا. اہل بیت کا دامن پکڑو, اہل بیت کا. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں, ایمان لگتی گئی. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو, ہاں اچھی طرح خیال رکھنا. اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے, اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے. اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو, کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے. یہاں خود پیٹ رہے ہیں, وہاں فرشتے پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے. اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے, اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے. لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو, صحابہ اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں, ان سے کسی سے نہیں پوچھنا, میں ذمہ دار ہوں. یہ بات یاد رکھیں, اہل بیت سے خوب محبت کرو, ڈٹ کے کرو, بہت ٹوٹ کے کرو, بہت شدت سے کرو, محبت خوب کرو. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے. اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا, تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب, اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں, اسی لیے تو بدنام ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے
کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا سنی؟ جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو، اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں. اس لیے بے ادبی نہیں کرنا، آپ کو میری طرف سے گزارے، ورنہ لعنت پڑے گی، لعنت. صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا. کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں. ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے، بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا. جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے، تو رسول اللہ کے اصحاب پاک، اس لیے تھوڑا خیال کرو، اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو. کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا ہوگا، ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا. افراط اور تفریط مت کرو. صحابہ کی محبت میں بھی کھل کر کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کر کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے، نعرہ حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے. میں نے کہا عقل سے کام لو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی، بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے، اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے، تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے. ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے. ہاں اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ. آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے. کیا ملنا ہے؟ ہاں امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں تیمور لنگ. اچھے بھی کہ برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے تھے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے. جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کا وہ ذمہ دار. ہاں تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا. اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں بادشاہوں کو. ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے. اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ، چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے. تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے. اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے. تیمور کا انتقال ہو گیا. تیمور لنگ کا نہیں توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا. ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی. ہاں کیوں نہیں ہو سکتی بتائے؟ خون رسول ہے نا، خون رسول ہے اور نبی کے خمیر سے بنے.
آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے ہیں، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے. ہاں نبی کے خمیر سے آل رسول. بے دم یہی تو 5 ہے. ہاں ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے. میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف، اگر اردو جانتے ہو یو پی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے. پارہائے صحف گنچہائے قدس. جو کہیں نا کہ اہل بیت کا ذکر لفظی بناتا ہے، ان سے کہنا اس کا مطلب بتا. ہاں پارہائے صحف غنچہائے قدس. اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے. میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی. سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک طرف، لیکن ہم غلو نہیں کرتے. پارہائے صحف میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں. پارہائے صحف علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائیں بھی تو ان کے پاس. پارہائے صحف گنچہائے قدس. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی. پھر اس میں جان احمد کی. جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان. اس پر تو بولوں گا ضرور. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے. میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. کون کہتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے؟ اعلی حضرت نے کہا نا جان احمد کی راحت. جان احمد کی راحت. کیا بات ہے میرے امام تیری. طوطی اصفہاں سن کلام رضا بے زباں بے زباں بے زباں. اے رضا جانے العادل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا. ہم نے کہا فضائل اہل بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لیے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے ہمارے لیے فتاوی رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے، وہی فتاوی رضویہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی رہنمائی کر رہا ہے. لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، بس اتنا کہہ دوں. ایک بات آپ کو کہوں، جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی کا آخری جملہ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے آخری جملہ؟ بتائے کیا بولتا ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے نہیں پتا؟ ہمارے مہاراشٹر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا. کیا بوجھتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے یار، مطلب ساری لغت ختم ہے. یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات ہے. بھائی جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا
کھانا کیسا بنا؟ کیا بات ہے. میرا بچہ کیسا لگا؟ ارے کیا بات ہے. بچی دیکھنے گئے تھے رشتے کے لیے، کیسی لگی؟ کیا بات. تاج محل دیکھا، کیسا لگا؟ کیا بات ہے. ایک سوات علوم و فنون کا ماہر مجدد پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے، مٹی پہ قلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے، فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں، اور جب ہدایت کے بخشش لکھتا ہے تو غالب اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے قلم کو دیکھتا نظر آتا ہے، اور داغ دہلوی کہتے نظر آتے ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقیہ، مجدد، متکلم، مفسر، دائی، مدبر، مفکر، صوفی، اللہ اکبر، اپنے زمانے کا سرمد، حسان الہند، بلال ہند، یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، ہر بات کھل کھل کر کہہ دے. لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا. لوگ کہتے ہیں اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا. میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری روح نکل جائے. کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں نے کہا کس کی؟ تو کہتے اس چمنستان کرم کی. چمنستان کی نہیں، تمہاری عقل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیت ہے کس چیز کا نام. کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی. ایک بات عرض کروں، یہ بات مکے میں ہی کیوں گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناسبی اگر کوئی اور شعر ہوتا کہتا یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے. کیا بات رضا، اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے. بہت سے شعر اقبال کے آئے نا، بھائی اقبال کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بمصطفیٰ بارسا خیشرا کے دی، کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا. امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے، نام کے ساتھ بتا یہ میرا ہی کلام ہے. اہل بیت کا سچا وفادار احمد رضا، اہل بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا. ارے 14ویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے، وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار ہوگا. وہ شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ میں، شاہ برکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پیرا تیرا. ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے، غوث پاک کا ڈائریکٹ غلام نہیں کہتے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہو. کہتے کیا بات رضا، میرے امام کس کی؟ کہا اس چمنستان کرم کی. چمنستان نہیں، چمنستان کرم. کون سا چمنستان کرم؟ نبی کا چمنستان کرم. اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا. توجہ کرے، کیا بات رضا، کیا بات رضا. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو، یہ میری ہمت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے. کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی کا کس کی کا سارا کلی جس میں